اسی طرح ایک اور نقطہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرات صحابہ کتنا زیادہ نماز باجماعت کا اہتمام کیا کرتے تھے. غور کیجیے ذرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں کتنے ہی واقعات ہیں. سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں. 2-3 واقعات سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. امام مسلم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کے راوی ہیں اور روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے اور یہ جنگ قبیلہ جوہینہ کے ساتھ ہو رہی تھی. قبیلہ جوہینہ کون تھا؟ مدینہ کے گرد و نواح میں ایک بہت بڑا بھاری قبیلہ تھا, یہ طاقتور. اس کے ساتھ جنگ تھی. ظہر کا وقت ہوتا ہے, دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں, بیچ میں کچھ کھجور کے درخت ہیں, مسلمانوں کا رخ قبلے کی طرف ہے اور کفار سامنے ہیں. ظہر کا وقت ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ساتھیوں ہم نماز باجماعت ادا کریں گے. اللہ کے نبی نماز ادا کرتے ہیں. جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو کفار جو ہیں پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یار کتنا زبردست گولڈن چانس تھا جب مسلمان اپنے ہتھیار رکھ کے نماز پڑھ رہے تھے. ہم اگر یہ بارگی حملہ کرتے, سامنے تو ہم کھڑے تھے, تو ہم یہ جنگ جیت لیتے. یہ تو موقع ہاتھ سے نکل گیا. لیکن کفار کے لشکر میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مسلمانوں کو بڑے قریب سے جانتے تھے. کہتے ساتھیوں غم نہ کرو, ابھی تھوڑی دیر کے بعد مسلمانوں پہ ایک اور نماز آنے والی ہے. کون سی؟ نماز عصر. اور یہ نماز مسلمانوں کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری ہے. کون بتا رہا ہے؟ یہ گواہی کون دے رہا ہے کہ عصر کی نماز مسلمان کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری ہے؟ مسلمان نہیں گواہی دے رہے, کفار گواہی دے رہے ہیں. اور اللہ معاف کرے آج ہم میں سے کتنے ایسے ہیں اللہ منشاء اللہ کہ جنہوں نے اس نماز کو کیسے برباد کیا ہے. 2 بجے آفس سے آتے ہیں, کھانا وانا کھاتے ہوئے کیلولہ کرنے لیٹ جاتے ہیں. ان کا کیلولہ ختم ہوتا ہے 4:30 بجے جا کے, 5 بجے جا کے, پھر اٹھتے ہیں اور 2 ٹھونگے مار پہ اللہ کے احسان کر دیتے ہیں. اس طرح انہوں نے برباد کیا اپنی اس نماز کو, جس کے بارے میں کفار بتا رہے ہیں کہ یہ نماز مسلمانوں کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ اب کفار پلاننگ کرتے ہیں کہ جب عصر کی نماز تک جنگ کو ٹالو, تاکہ جب عصر کی نماز مسلمان پڑھیں تو ہم حملہ کر کے جنگ جیت لیں. عصر کا وقت ہوتا ہے. اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا, دلوں کا حال جاننے والا ہے. فوراً وحی آتی ہے, جبریل امی آتے ہیں اور آ کے فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے, یہ عصر پہ حملہ کریں گے. لیکن نماز چھوڑنے کا حکم نہیں آیا, صرف ترتیب بدل دی گئی. نماز خوف اللہ نے سکھلا دی. عصر کا وقت ہوتا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو ہم عصر کی نماز بھی باجماعت ادا کریں گے, لیکن ترتیب بدل جائے گی. پورا لشکر 2 صفوں میں تقسیم ہو جائے اور ہر بندہ اپنے ہتھیار باندھے رکھے, ہتھیار نہ اتارے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دشمن تیار ہیں کہ جیسے ہی مسلمان سجدے میں جائیں گے ہم حملہ کر دیں گے. وہ فرماتے ہیں فکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر, ہم آپ کے ساتھ اللہ اکبر کرتے ہیں. ورکع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرکعنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہیں, پورا لشکر رکوع میں جاتا ہے. اب کفار تیار ہیں کہ جیسی لشکر سجدے میں جائے گا ہم حملہ کر دیں گے. لیکن یہ کیا, جب آپ سجدے میں جاتے ہیں پہلی صف والے سجدے میں جاتے ہیں, پچھلی صف والے کھڑے ہو جاتے ہیں قیام میں. دشمن کہتا ہے یہ تو ظہر کی نماز میں ترتیب نہیں تھی, حملہ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں آتے ہیں, پیچھے والے آگے چلے جاتے ہیں, آگے والے پیچھے آ جاتے ہیں. پورا لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز الخوف اس طریقے سے باجماعت ادا کرتے ہیں. یہاں یہ بات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ دین میں نماز باجماعت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. غور کیجئے. اور اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں 16-17 بار عین حالت جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز باجماعت ادا کرنا ثابت ہے. غور کیجئے ذرا, ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے اس کو. پہلے بھی عرض کیا ہے کہ نماز اللہ سے تعلق کا سبب ہے. صحابہ کو جب کچھ چاہیے ہوتا تھا مدد کس چیز سے مانگتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. قرآن بتا رہا ہے کہ مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ. یہ بڑی چیز نہیں ہے ان کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے, جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. ایک آخری بات بیان کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, امام بخاری نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے, عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں, اما عائشہ کے پاس پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں
کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کے متعلق کچھ بتلائیں گی؟ فرماتی ہیں ہاں بیٹا میں بتلاؤں گی کہ اللہ کے نبی جب آخری بار بیمار ہوئے تو بیماری کا حملہ بڑا شدید تھا. عشاء کا وقت ہے، اذان ہو چکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی میں ہیں. ہوش آتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، فوراً عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا عائشہ حل صلی الناس، عائشہ سنو کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں. اچھا میرے لیے پانی لاؤ، بخار بہت شدید ہے. اور ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جیسے آج کل ٹائیفائڈ ہوتا ہے نا، یہ اس قسم کا بخار تھا. ٹھنڈے پانی سے غسل فرماتے ہیں، بخار میں جب غسل کیا جائے تو بخار ٹوٹ جاتا ہے، تو تھوڑا آپ اپنے اندر کچھ طاقت محسوس کرتے ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، 2 قدم چلتے ہیں اور لڑکھڑا کے پھر آپ گر جاتے ہیں زمین پر اور پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر ہوش آتا ہے، پھر وہی سوال کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ فرماتی نہیں اللہ کے رسول آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے جب ہمیں کسی چیز سے پیار ہوتا ہے نا تو بے ہوشی کے بعد جب ہوش میں آتے ہیں سب سے پہلا سوال اس کے متعلق کرتے ہیں. اب ایک آدمی اپنے بچوں کے ساتھ سفر کر رہا ہے، اللہ نہ کرے راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، چوٹیں آ گئیں، بے ہوش ہو گیا، 2 دن کے بعد ہوش آیا، خود اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے میرے جسم میں پٹیاں بنی، لیکن پہلا سوال یہ کرتا ہے ڈاکٹر میرے بچے کیسے ہیں، کیونکہ وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. 4 بار اللہ کے نبی غسل فرماتے ہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں چل پاتے. 5ویں بار ارشاد فرماتے ہیں عائشہ ابو بکر کو میرا حکم سنا دو کہ آج میری جگہ مصلی پہ وہ نماز ادا کریں گے. یہ پہلا دن ہے کہ میرے نبی کے مصلی پہ ان کا خلیفہ ابو بکر صدیق وہ نماز کی امامت کروا رہے ہیں. 2 دن گزرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعت میں کچھ افاقہ محسوس کر رہے ہیں. کتنا افاقہ ہے میرے نبی کی طبیعت میں. اما عائشہ فرماتی کہ ایک طرف سے عمر فاروق نے پکڑ رکھا ہے اور ایک طرف سے عبد الرحمن بن عوف نے تھام رکھا ہے. اب میرا نبی مسجد ایسے جا رہا ہے کہ پاؤں اٹھا نہیں سکتا، انگوٹھے سے نشان بنتا جا رہا ہے کچی زمین پر. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسا مہمان آ گیا جو نماز نہیں پڑھتا، اسے راضی کرنے کے لیے ہم اپنی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے، کیا کہے گا مجھے گھر چھوڑ کے چلے گئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور کیجئے ذرا، انہوں نے کیا سیرت چھوڑی ہے. ایک واقعہ صحابی کا بھی سن لیجئے، بات کو ختم کرتا ہوں. مشہور سیرت کی کتاب، مشہور حدیث کی کتاب موطا امام مالک، اس میں یہ واقعہ درج ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھوا رہے ہیں، امامت کرا رہے ہیں کہ ایک دشمن ان پر خنجر سے وار کرتا ہے. فجر کا وقت ہے، وار اتنے شدید ہیں کہ گر جاتے ہیں. لمبا واقعہ ہے، اس میں 11 صحابی اور شہید ہوئے تھے. صحابہ جلدی جلدی نماز ختم کرتے ہیں اور امیر المومنین کو اٹھا کے گھر لایا جاتا ہے. خون تیزی سے بہہ رہا ہے، فوراً شاہی طبیب طلب کیے جاتے ہیں. طبیب آ جاتے ہیں، خون روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خون نہیں رک رہا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہیں. حکیم جو ہیں، ڈاکٹر جو ہیں، اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں کہ خون روکنے کے لیے امیر المومنین کا ہوش میں آنا ضروری ہے، اگر ہوش میں نہیں آئے تو اسی طرح ان کی شہادت ہو جائے گی. اب سارے جتن کرتے ہیں، ہوش میں نہیں آ رہے. کچھ ساتھی مشورہ دیتے ہیں کہ امیر المومنین کے پاس اس بات کا ذکر کیا جائے جو زندگی میں انہیں سب سے پیاری تھی. اور ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ہوتا ہے بے ہوش ہے لیکن اس کا دماغ سب کانشیس جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے. وہ ایک آدمی قریب ہوتا ہے اور بآواز بلند کہتا ہے الصلاۃ یا امیر المؤمنین قد صلیت علیک الصلاۃ، اے امیر المومنین نماز، آپ کی نماز فجر نکلی جا رہی ہے، آپ نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی. 3 بار بآواز بلند ان کے کان کے قریب جا کے یہ الفاظ دہراتا ہے. کچھ دیر گزرتی ہے، ساتھی غور کرتے ہیں کہ امیر المومنین کے سر مبارک میں جنبش شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ہاں میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی. اور وہ تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں جو آج بھی سیرت کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھا ہے. فرماتے واللہ لا حظ فی الاسلام فمن ترک الصلاۃ، خدا کی قسم اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد